وعلیکم السلام. اچھا، جی تمام علماء کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر رات کے شروع میں جو ہے وہ نماز شب پڑھ لی جائے اور اس کے بعد جو ہے آدھی رات میں پھر جیسے دل چاہے دوبارہ نماز شب پڑھنے کا، تو پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ ایک سوال تو میرا یہ ہے. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے پلیز دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے کسی سے تھوڑا سا قرض لیا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی نیت تھی کہ میں اس کو دوں گا، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک اب مجھے اس شخص کا نہیں پتا کہ وہ شخص کون ہے، کہاں ہے، کیسے ملے گا، کیا ہے. صحیح تو اب میں کیا کروں؟ رقم کا تو مجھے پتا ہے کہ اتنی تھی، لیکن ٹھیک ہے اس شخص کا نہیں پتا. ٹھیک ہے بہن. تو بہت اچھے بہت اچھے. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے. میں پیچھے پی سی آر کو بھی کہوں گا ام المومنین کا دن ہے نا، آج خواتین کی کالز زیادہ لیں. ایسا نہ ہو کہ ان کو محسوس ہو کہ ان کی بات کا جواب نہیں جا رہا. تو میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، پھر ڈاکٹر صاحب سے زکوٰۃ کی دونوں سوال آپ کی طرف. جی، نماز شب سے متعلق یعنی نماز شب جس کو نماز تہجد بھی کہا جاتا ہے، اس کا وقت ویسے آدھی رات سے شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان تک ہے. تو یہ اس کا ایکچول اور اصولی وقت ہے. اگر آدھی رات کے بعد پڑھی جائے تو اس کو ادائیگی کے وقت کے اندر نماز شب شمار کیا جائے گا. اور اگر اس وقت سے پہلے انسان اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ شاید مجھے وہ موقع نہ میسر آئے کہ میں نماز شب پڑھ سکوں، تو پھر میں اسے پہلے ہی ادا کر لیتا ہوں، تو اس نیت کے ساتھ وہ ادا کر سکتا ہے. اور ظاہراً ایسا ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ نے شرعی نقطہ نظر سے ایک نماز پڑھ لی ہے تو دوبارہ اسی نیت کے ساتھ دوبارہ وہ نماز نہیں دہرا جائے گی. البتہ اگر مستحب کی نیت سے، نافلہ کی نیت سے، استحباب کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں شکرانے کے طور پر وہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن نماز تہجد کی جو تعداد ہے وہ 11 رکعت ہے، اور اس میں سے ہمارے فقہ جعفریہ کے مطابق دو دو رکعت کر کے 8 رکعتیں جب بنیں گی تو اس کو نماز شب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے یا نماز تہجد کی نیت سے. اس کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے نماز شفع کی نیت سے، اور پھر 1 رکعت پڑھی جاتی ہے نماز وتر کی نیت سے. تو اس ترتیب کے مطابق اگر کسی نے ایک مرتبہ پڑھ لی ہے تو دوبارہ اسی نیت کے ساتھ وہ نہیں دہرائے گا، پھر شکرانے کے طور پر اور استحباب کی نیت کے ساتھ یعنی دہرا لے 8 تو کوئی. رکعت نوافل، پھر 2 رکعت نماز شب، پھر 1 وتر. جی اس بالکل طرح اسی طریقے سے 11 رکعتیں بن جائیں گی. اور جہاں تک وہ سوال تھا کہ اگر ان کے شوہر نے مال لیا تھا میرے جی خیال سے، جی اس کے بعد انتقال ہو گیا شوہر کا اور پھر پتہ نہیں چل رہا کہ کس سے مال لیا جی تھا، تو اس میں 2-3 صورتیں بنتی ہیں. ایک یہ کہ انسان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ جو مخصوص افراد ہیں ان میں سے کسی سے مال لیا ہوگا، تو پھر ہر ایک کو جا کر اطلاع دینی ہوگی کہ کیا آپ میں سے کسی سے مال لیا تھا میرے متوفی شوہر نے. تو اگر ان میں سے کوئی بتا دیتا ہے اور نشانی بھی بتا دیتا ہے جس کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ فلاں شخص ہے کہ جس سے مال لیا گیا تھا، تو اسی کو ہی وہ مال لوٹایا جائے گا. اور پھر اگر اعلان کرنے کے باوجود بھی پتہ نہیں چلتا تو 1 سال تک اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے کہ 1 سال تک اعلان کرتے رہیں جہاں جہاں وہم اور گمان جاتا ہے کہ شاید ان سے لیا ہوگا، شاید ان سے لیا ہوگا. اور اگر مل جاتا ہے تو پھر وہی صورت ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں مل پاتا اور 1 سال گزر جاتا ہے اس اعلان کے بعد، تو پھر ہم حاکم شرع کی اجازت سے یعنی ہمارے مطابق مجتہد کی اچھا پرمیشن سے وہ مال فقیر کو صدقہ کر دیا جائے گا، اس نیت کے ساتھ کہ جو اصل مالک تھا اس نے گویا یہ مال صدقے میں دے دیا. بہت خوب. اس کے بعد اگر وہ اصل مالک مل گیا کچھ عرصے کے بعد تو پھر ذمہ داری ہوگی، اگر وہ مالک نہیں مانتا کہ نہیں مجھے تو صدقے میں نہیں دینا تھا، مجھے تو خود مال چاہیے، تو پھر ذمہ داری ہوگی کہ دوبارہ سے مال بہت نکال کر جو اصل مالک ہے اس کو دیا جائے. اور اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر فبہا، کوئی ٹھیک مسئلہ ہے. نہیں. بہت خوب.